السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 29 جنوری 2026 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ حاجی حرمین شاہ میں توڑ پھوڑ پر مولانا محمود مدنی نے دیا سخت رد عمل۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ کی جانب سے کیمپ سے متصل حضرت حاجی حرمین شاہ کے احاطے میں توڑ پھوڑ اور اب حضرت مخدوم شاہ کے احاطے میں 500 سالہ قدیم مزارات کے خلاف انہدامی نوٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کالج انتظامیہ کو متنبہ کیا کہ وہ گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے وقف جائیدادوں کے سلسلے میں ملک کے قانون کی خلاف ورزی سے باز آئے اور بلا تاخیر اپنا نوٹس واپس لے۔ مولانا محمود مدنی نے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کنگ جارج میڈیکل کالج سے متصل مزارات 700 سال سے زائد عرصے سے قائم ہیں، جبکہ کالج کا قیام 1912 میں عمل میں آیا تھا۔ ایسی صورت میں میڈیا میں تاثر دینا کہ کالج کی احاطے میں درگاہوں کا کیا کام ہے، سراسر جھوٹ اور گمراہی پر مبنی ہے۔ کالج کے قیام کے وقت 1912 میں محکمہ مال ریونیو ڈپارٹمنٹ نے درگاہ کی زمین کو یونیورسٹی کیمپس سے الگ حد بندی کے ذریعے واضح کر دیا تھا، جو اس کی مستقل اور علیحدہ قانونی حیثیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ 26 اپریل 2025 کو 700 سالہ قدیم آستانہ حضرت حاجی حرمین شاہ کی حدود میں واقع وضو خانہ، عبادت گاہ اور زائرین کے آمد و رفت سے متعلق سہولیات کو پروفیسر ڈاکٹر کے سنگھ کی نگرانی میں مسمار کیے جانے کے عمل بھی غیر قانونی اور یک طرفہ عمل تھا، جس سلسلے میں کوئی عدالتی حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ عمل میڈیا کے غلط بیانات کے شور میں انجام دیا گیا۔ مولانا محمود مدنی کے مطابق جیسا کہ واضح ہے کہ مذکورہ اراضی وقف ایکٹ 1995 کے تحت باقاعدہ وقف جائیداد ہے اور سنی وقف بورڈ میں درج ہے۔ وقف قانون کے مطابق وقف جائیداد سے متعلق کسی بھی تنازع یا کارروائی کا اختیار صرف مجاز عدالت کو حاصل ہے، نہ کہ کسی تعلیمی ادارے یا اس کے کسی افسر کو۔ اس لیے اس نوعیت کے نوٹس اور دھمکی آمیز طرز عمل سراسر غیر قانونی ہے۔ آخر میں مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسے مواقع پر وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فعال اور متحرک کردار ادا کرے، قدیم آثار، مزارات اور معابد کی منظم نشاندہی کے لیے مخصوص مہم چلائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متذکرہ بالا درگاہ میں جو حصے منہدم کیے گئے ہیں ان کی بازیابی کا راستہ تلاش کیا جائے، متولیوں کو متعلقہ قانونی دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات اور تنازعات کو مؤثر طور پر روکا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے منگل 27 جنوری کو کہا کہ ریاست میں SIR کے عمل کے دوران 4 سے 5 لاکھ میاں ووٹر کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیمنت بسوا شرما اور BJP براہ راست میاں کمیونٹی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے میاں کمیونٹی کو پریشان کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں پریشانی نہیں ہو کہ وہ آسام نہیں چھوڑیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ میاں ایک توہین آمیز اصطلاح ہے جو مسلمانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آسام کے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے اکثر اس کمیونٹی کو درانداز کہا ہے اور ان پر مقامی لوگوں سے وسائل، نوکریاں اور زمین ہڑپ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ تنسکیا ضلع کے ڈوگبوئی میں ایک سرکاری تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ میاں کمیونٹی کو پریشان کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ووٹ چوری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ میاں ووٹ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثالی طور پر انہیں آسام میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ بنگلہ دیش میں ووٹ دینا چاہیے۔ ووٹر لسٹ کے SIR کے دعوے اور اعتراضات کے مرحلے کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو بھیجے گئے نوٹس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں CM نے کہا، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ آسام میں ووٹ نہ ڈال سکے۔ معلوم ہوا کہ جہاں الیکشن کمیشن 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹ کا SIR کام کر رہا ہے، وہیں آسام میں SIR مشق جاری ہے، جو کہ ایک ریگولر اپڈیٹ کی طرح ہے۔ اس فرق کا تذکرہ کرتے ہوئے شرما نے کہا، یہ SIR صرف شروعات ہے۔ جب SIR آسام میں آئے گا تو آسام میں 4 سے 5 لاکھ میاں ووٹ ہٹائے ہوں گے۔ ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ کانگریس مجھے جتنے چاہے گالی دے، میرا کام میاں لوگوں کو زندگی کو مشکل بنانا ہے۔ انہوں نے اپنے تبصروں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی قیادت والی حکومت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کمیونٹی کے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ اس کے بعد شرما نے منگلوار کو شام کو بھی اس طرح کا بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام شکایتیں میرے حکم پر کی گئی ہیں۔ میں نے خود BJP کے اراکین سے کہا ہے کہ وہ میاں کمیونٹی کے خلاف لگاتار شکایت کرتے رہے، اس میں چھپانے جیسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے میٹنگ کی ہے، ویڈیو کانفرنس کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو فارم 7 بھرے تاکہ انہیں
تھوڑا ادھر ادھر بھاگنا پڑے، انہیں پریشانی ہو اور انہیں سمجھ آئے کہ آسامی لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر کانگریس کو اعتراض ہے تو ہونے دے۔ ہیمنت بسوا شرما نے مزید کہا کہ کوئی بھی جو کسی بھی طرح سے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے انہیں ایسا کرنے دے۔ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر رکشہ کا کرایہ 5 روپے ہے تو انہیں 4 روپے دے۔ جب تک انہیں ہراساں نہیں کیا جاتا وہ آسام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مسائل نہیں ہیں۔ ہیمنت بسوا شرما اور بی جے پی براہ راست میاں کمیونٹی کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ مسائل ہیں؟ ہمیں کھل کر کہہ رہے ہیں، چھپا نہیں رہے ہیں۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اب میں ذاتی طور پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں کہ اگر آپ انہیں ہراساں نہیں کرتے تو کل میں نے دیکھا کہ وہ دلیا جان یعنی مشرقی آسام کے ایک شہر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے آپ سب بھی انہیں پریشان کریں اور ایسی خبریں نہ کریں جس سے ان کے لیے ہمدردی ظاہر ہو۔ آپ کے اپنے گھر میں لو جہاد ہو جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پر آئین کو غیر مؤثر کرنے کا الزام لگایا۔ اپوزیشن لیڈروں نے وزیر اعلیٰ کے تبصروں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ رائے جوڑ دل کے صدر اور ایم ایل اے اکھل گگوئی نے کہا کہ آسام کے لوگوں نے شرما کو میاں کمیونٹی کو مسلسل دباؤ میں رکھنے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے۔ کانگریس لیڈر امن ودود نے وزیر اعلیٰ پر ریاست میں آئین کو غیر مؤثر بنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ نے آسام میں آئین کو مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا ہے۔ گزشتہ 27 دسمبر کو شائع ہونے والی ڈرافٹ ووٹر لسٹ کے مطابق آسام میں فی الحال 2.51 کروڑ ووٹر ہیں۔ اس میں 4.78 لاکھ نام مردہ کے طور پر نشانزد کیے گئے ہیں، 5.23 لاکھ لوگوں کے منتقل درج کیے گئے ہیں اور 53,619 ڈپلیکیٹ اندراجات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن حکام کا دعویٰ ہے کہ 61 لاکھ سے زیادہ گھروں کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے 100% کوریج ہوئی ہے۔ گزشتہ 25 جنوری کو کانگریس، رائے جوڑ دل، آسام جاتیہ پریشد، سی پی آئی، سی پی آئی ایم اور سی پی آئی ایم ایل اے سمیت 6 اپوزیشن جماعتوں نے ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس میں انہوں نے SIR مشق کے دوران وسیع پیمانے پر قانونی خلاف ورزیوں، سیاسی مداخلت اور حقیقی ووٹروں کو چن کر نشانہ بنانے کا الزام لگایا اور اسے منمانی، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ہیمنت بسوا شرما اس سے قبل بھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ریاست کی مقامی کمیونٹی ایک مذہب کے لوگوں کے حملے کا سامنا کر رہی ہے جو مبینہ طور پر مختلف علاقوں میں زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان علاقوں کی آبادی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیمنت بسوا شرما نے 25 جنوری 2026 کو دعویٰ کیا کہ ریاست میں بے دخلی مہم میں صرف میاں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آسامی لوگوں کو نہیں۔ اس سے قبل گزشتہ سال جولائی میں انہوں نے کہا تھا کہ مردم شماری میں آسامی کے بجائے مسلمانوں کو منتخب کرنے سے بنگلہ دیشیوں کی شناخت میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بیان ریاست میں اقلیتی برادری کے ایک حصے کی طرف سے مردم شماری میں مسلمانوں کو اپنی مادری زبان کے طور پر درج کرنے کے مطالبے کے جواب میں دیا تھا۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔